کانفلکٹ ریزولوشن میں دو پارٹیز، ایک تو اسٹیٹ ہو گیا، ایک جو آپ سے لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ ہیں، اور تیسرے جو مقامی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، جو اس علاقے میں موجود ہیں. تو ان تینوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے، عام آدمی کی مدد کرنی ہے، اور جو ملیٹنٹ ہے اس کے ذرائع کو مسدود کرنا ہے. پاکستان کے کنٹریبیوشن ریجن میں محدود ہے، کیونکہ کشمیر میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے انڈیا کا قبضے میں. سری لنکا کی جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ ہم نے سری لنکا کی حکومت کی معاونت کی جو تامل ٹائیگرز کی انسرجنسی سے اس کو توڑنے میں، اور بہت کامیاب ان کی مدد کی. پاکستان اپنی طرف سے جتنی مدد کر سکتا ہے کرتا ہے، اور مختلف فورمز پاکستان ہمیشہ جو پسماندہ ممالک ہیں، فلسطین کی پاکستان حمایت کرتا ہے، کھل کے حمایت کرتا ہے. کوئی مسلمان ملک اتنی حمایت نہیں کرتا جتنی پاکستان کرتا ہے. اور ہم تو ہمیشہ وہ قائد اعظم کا فرمان بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ لیجٹمیٹ ہے. کانفلکٹ ریزولوشن میں سب سے پہلی چیز تو انگیجمنٹ ہے کہ جو بھی پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں ان کے ساتھ انگیج کیا جائے. مگر وہ انگیجمنٹ بھی ایک حد تک ہو سکتی ہے. اگر دوسری پارٹی ماننے کو تیار نہ ہو اور ان کی ڈیمانڈز ناجائز ہوں تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ایک حد تک جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں کرے گا. ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی یہی ہوا. بی ایل اے تو خیر آپ سے انگیج ہی نہیں کرتی، وہ تو ایک شیڈوئی قسم کی آرگنائزیشن ہے جو بلوچستان میں پہاڑوں پہ یا ایسے مقامات پہ رہتی ہیں جو انیکسیسیبل ہیں. تو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے، پولیٹیکل سلوشنز ہونے چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے. اور پھر بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو جو بھی ملیٹنٹس ہیں یا جو بھی اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں ان کے جو ذرائع ہیں ان کو بند کر دیں. یو ہیو ٹو ڈرین دا سوامپ، یعنی ان کو اگر ڈالرز مل رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں، اگر ان کے پاس ہتھیار آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، اور ان کو روکنا ہے. اور ان کی جو بھی ہائرارکی ہے، جو بھی لیڈرشپ ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ تو ایک پرو ایکٹیو عمل ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس ہتھیار ہیں یا جو اس علاقے میں بدماش ہیں، اس قسم کی بات. تو اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ عام آدمی پہ پیسہ لگائیں، اس کے بچے کو اسکول کالج بھیجیں، اس کے بچے کو نوکری دیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ اسٹیٹ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی اور کرنے دے گی ان لوگوں کو جو کچھ کو کر رہے ہیں، تو پھر وہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا. تو کانفلکٹ ریزولوشن میں دو پارٹیز، ایک تو اسٹیٹ ہو گیا، ایک جو آپ سے لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ ہیں، اور تیسرے جو مقامی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، جو اس علاقے میں موجود ہیں. تو ان تینوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے، عام آدمی کی مدد کرنی ہے، اور جو ملیٹنٹ ہے اس کے ذرائع کو مسدود کرنا ہے. جب ایک حد تک آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں بات چیت، مگر اگر وہ نہیں مانتا یا بضد ہے آپ سے لڑنے میں، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ افیکٹولی اس کے ساتھ لڑائی کرنی اور اس کو ختم کرنا ہے. دراصل اسٹیٹ وقتاً فوقتاً انگیجمنٹ کرتی ہے، مگر جو بھی سلوشنز نکلتے ہیں پولیٹیکل سلوشنز، ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ بلوچستان پیکج وقتاً فوقتاً نکلتے رہتے ہیں. ایک بڑا مشہور تھا جس میں یہ شاہد حسین صاحب بھی گئے تھے، بات چیت انہوں نے مختلف لوگوں سے کی. تو وہ اگر آپ امپلیمنٹ اس کو کریں صحیح طرح سے، اکثر شکایت لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ جی بات چیت تو آپ کر کے چلے جاتے ہیں، بلند باند دعوے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم سڑک بنا دیں گے، تو اسکول کھول دیں گے، تو بعد میں وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جی جو لوگ ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں کہ جی اگر ہم نے یونیورسٹی کھولنی ہے، ہم اسکول کھولنا ہے، کالج کھولنا ہے، ہسپتال کھولنا ہے، تو اس بات کا یقین کریں کہ وہ ہو جائے. وہ ہوتا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو تمہاری اسلام آباد میں تو تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے، یہاں تک بات کرتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بڑا یہ ٹچی سبجیکٹ ہے کہ جی جو ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں بلوچستان میں، ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی حکومت کے خلاف ہوں گے یا ملک کے خلاف ہوں گے، یا جن کو باہر سے پیسہ ملتا ہے، یا باقی ملک دشمن عناصر ہوں گے، تو پھر اس کو ٹرانسپیرنٹلی کر دیں. انہیں بولیں یار یہ آدمی ہم نے پکڑا ہے، یہ اس کے وہ ہیں کوائف ہیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ اس کو ایسے آدمی کو کھلا چھوڑنا چاہیے کہ نہیں. کیونکہ اکثر پہلے دیکھیں نا ہوتا یہ تھا ایسٹ پاکستان کے بارے میں بھی، بلوچستان کے بارے میں جو میں نے سنا تھا وہ یہی تھا کہ جی
پولیس پکڑ لیتی ہے یا فوج پکڑ لیتی ہے، پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے بعد تھوڑے دن بعد پولیس چھوڑ دیتی ہے، یا جو عدالتیں ہیں وہ ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کو رہا کر دیتے ہیں، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے بند کر دیں، مگر پھر اور اسٹیٹ کیا کرے؟ کوئی اسٹیٹ اتنا پھنسا ہوا ہے، اتنے کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو بند کر کے اندر رکھو، بجائے کہ ان کو کھلا چھوڑ دو اور پھر تمہارے خلاف بات کریں۔ اچھا، اس پہ پھر مظاہرے ہوتے ہیں، اس پہ پھر لوگ مسنگ پرسن ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، جس میں نہ صرف ملک میں آپ کے خلاف بات چیت ہوتی ہے، بیرون ملک سے بھی بات چیت ہوتی ہے، وہ رنگ بلوچ صاحبہ آ جاتی ہیں جو گوادر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو مشکلات تو ہیں اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ کے پاس شاید اتنا ٹائم بھی نہیں یا اتنی میں کہوں گا پیشنس بھی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو ریزالو کریں، مگر ریزالو ہونی چاہیے اس پہ۔ اور کچھ نہیں، آپ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ حاضر سروس لوگ ہوں، ریٹائرڈ لوگ ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ ججز ہو سکتے ہیں، وہ اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں کسی چیز کو بھی ریزالو کرنا مشکل نہیں۔ بڑی بڑی تحریکوں کو کچلا گیا ہے اور کامیابی سے کچلا گیا ہے، مگر اس کو کچلنے کے بعد پھر آپ نے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان میں اسٹیٹ کے بارے میں کانفیڈنس ریسٹور ہو۔ ورنہ ایک اور بات بھی، میں بات تھوڑی سی طویل کر رہا ہوں، اگر لوگ ہتھیار بھی ڈال دیتے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے بعد بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا کہ ان کو آپ ری انٹیگریٹ کریں۔ وہ ہتھیار تو ڈال دیں گے، ڈی ڈی آر یونائٹڈ نیشنز میں ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے کہ جی ڈی موبلائزیشن، دوسرا ڈی کیا ہے کس لیے، ری انٹیگریشن۔ تو بہرحال وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یو این کی اصطلاحات ہیں کہ جی آپ ان کو ان سے ڈی موبلائز کریں، ڈی ویپنائز کریں، ہتھیار لے لیں اور ان کو ری انٹیگریٹ کریں۔ مگر ری انٹیگریٹ کرنے کا مرحلہ بڑا طویل ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکا 17-18 سال کو، جس کو وہ بتایا گیا کہ بھئی تم مارو گے تو سیدھے، یا مر جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور 75 حوریں تمہارے انتظار کریں گی، ان کو آپ نے کوئی اسکل سکھانی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کام ہو رہا ہے ری انٹیگریشن کا، وہ بہت محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جتنے لوگوں نے خود ہتھیار ڈالے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کتنے لوگ ہیں جو معاشرے میں دوبارہ بحال ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اکثر لوگ جو میں نے سنا ہے وہ دوبارہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہی زندگی پتہ ہے، ان کو یہی پتہ ہے کہ اسی طرح ہم جی سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو آپ معاشرے میں دوبارہ انٹیگریٹ کریں، ان کو مین اسٹریم کریں۔ مین اسٹریم نہیں کرتے، ان کی دوست بھی نہیں ان سے ملتے، ان کے خاندان بھی ان کو رابطے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو کرنے والی ہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ، میں نے مختلف جگہ لکھا بھی ہے، اسے کہا بھی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ اسٹیٹ نے کتنی رقم مختص کی ہوئی ہے ری انٹیگریشن کے لیے، ڈی ڈی آر کے لیے۔ آپ نے توڑ دی، کمر توڑ دی مثال کے طور پہ بی ایل اے کی یا ٹی ٹی پی کی یا جو بھی پی ڈی ایم کی یا پی ٹی ایم کی، سوری، تو کس طرح سے ان کو آپ نے کتنا پیسہ آپ نے لگایا ان کو ری انٹیگریٹ؟ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے انیشیٹوز، مگر بہت بڑے انیشیٹوز نہیں ہیں۔ پاکستان کے کنٹریبیوشن ریجن میں محدود ہے، کیونکہ کشمیر میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، انڈیا کا قبضے میں ہے۔ سری لنکا کی جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ ہم نے سری لنکا کی حکومت کو کی معاونت کی، جو تامل ٹائیگرز کی جو انسرجنسی سے اس کو توڑنے میں، اور بہت کامیاب ان کی مدد کی، وہ کامیاب ہو گئے اس کو ختم کرنے میں، وہ فوجی امداد ان کو دی۔ جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، اب وہ چونکہ ہم سے اتنا دور چلا گیا تو ہم اس میں وہاں اس طرح سے انٹرونشن نہیں کر سکتے، مگر ابھی مثال کے طور پہ جو ان کے سیلاب آئے تو اس میں پاکستان نے باقاعدہ ان سے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کریں گے۔ ان کو ضرورت بھی ہے، بہت بڑا سیلاب آیا ہے، فینی جو علاقہ ہے ڈیلٹا میں، اس میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ۔ ویسے بھی پاکستان بنگلہ دیش کی مدد کرتا رہے مختلف موقعوں پہ، جب بھی بنگلہ دیش نے پاکستان سے مدد مانگی تو اب بھی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ پاکستان بنگلہ دیش میں کچھ کر نہیں سکتا۔ کشمیریوں کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم۔
اور افغانستان میں بھی انگیجمنٹ تو ہماری رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے ہمیں خطرہ بھی رہا ہے کہ جی جو بیرونی فوجیں آئی تھیں، پہلے سوویٹ افواج آئی تھیں، پھر امریکن افواج آئی تھیں، تو ہماری اپنی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوا تھا، تو ہم ان کی امداد کرتے رہے، ہر طرح کی امداد کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ جو قطر پیس پروسیس ہے اس میں بھی پاکستان کی وجہ سے وہ ممکن ہوئی کہ ہم نے ملا برادر کو جانے دیا، اور پاکستان نے اب بھی یہ پاکستان کہہ رہے ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے طالبان کی حکومت کو، مگر دوسری طرف سے آپ کو اس طرح کا ریئیکشن نہیں ملتا۔ پاکستان کہتا ہے کہ بھی آپ کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف نہ استعمال ہو، اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری غلطی نہیں، یہ غلطی آپ کی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کا تو کام ہے انگیجمنٹ رکھنا، اگین وہی بات کہ جی سب سے پہلے انگیجمنٹ، تو انڈیا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ضروری ہے۔ جو قائد اعظم نے بیسک فارن پالیسی کا وہ بیان دیا تھا، اس میں یہی کہا تھا کہ فرینڈشپ ٹورڈز آل۔ پہلے بھی ہندوستانی جو تھے، ہندوستانی سربراہان تھے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ آپ سے وہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے رہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ انڈینز کا یہ ایک منترا ہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ ابھی ہندوتوا کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوا، ہمیشہ سے یہی بات ہے۔ اور نہرو کا بھی یہی تھا، شیخ عبداللہ کو بھی انہوں نے زندگی دی ہوئی تھی۔ تو پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کے جو بھی محدود وسائل ہیں، پاکستان کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو بھی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک سے اور تھرڈ ورلڈ کی کنٹری سے اچھے تعلقات رکھے گا، اور ہم نے بہت اس میں پاکستان نے نمایاں کردار بھی ادا کیا ہے۔ پاکستان نے جو بھی 50s اور 60s میں یہ افریقہ میں جو موومنٹس تھیں ان کو سپورٹ کیا، نارتھ افریقہ میں خاص طور پہ الجیریا، پاکستان نے بہت امداد کی، اور موراکو کی بھی امداد کی، تو بہت گڈ ول بھی کمائی پاکستان نے۔ تو صومالیہ کی مدد کی پاکستان نے جب وہ محکوم تھا، اٹیلینز کے انڈر تھا، بلکہ پاکستان نے ڈیلیگیشن بھیجا ان کی یوم آزادی پہ 1960 میں۔ تو پاکستان اپنی طرف سے جتنی مدد کر سکتا ہے کرتا ہے، اور مختلف فورمز پاکستان ہمیشہ جو پسماندہ ممالک ہیں، فلسطین کی پاکستان حمایت کرتا ہے، کھل کے حمایت کرتا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اتنی حمایت نہیں کرتا جتنی پاکستان کرتا ہے، اور ہم تو ہمیشہ وہ قائد اعظم کا فرمان بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ لیجٹمیٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، بڑے دور شناس تھے، اور انہوں نے کہا یہ لیجٹمیٹ ہے اور یہ غلط ہے جو ان کے ساتھ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر OIC کے لیول بھی پاکستان بات کرتا ہے، جو پولیٹیکل فورمز ہیں، کشمیر کی بات بھی کرتا ہے، اور روہنگیاز کی بھی بات کرتا ہے، اور بھی جہاں جہاں مسلمان پسماندہ ہیں یا جن کو تنگ کیا جا رہا ہے، فلسطین کی پاکستان بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ تو کوشش پاکستان کرتا ہے جتنے اس کے دم خم ہے، کرتا ہے پاکستان بات، اور سنی بھی جاتی ہے مختلف مواقع پہ۔ تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل پہ بھی جو ہمارے پرمننٹ مندوب ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں، فلسطین میں جو ایک پروٹیکشن فورس ہے اس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ تو پاکستان تو بات کرتا ہے، فورس فرنٹ پہ بات کرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ پاکستان گھبراتا ہو، کیونکہ باقی ممالک، مسلمان ممالک تو خاص طور پہ عرب ممالک تو گھبراتے بھی ہیں، نہیں بات کرتے۔ تو جتنی پاکستان کی ہے اوقات یا بات سے پاکستان بات کرتا ہے۔